نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ آج آپ نے پڑھا منافقین کی کوالٹیز کے بارے میں، اور یہ آپ نے غور کیا کہ اس سارے کا تعلق پیچھے کس سے جڑتا ہے؟ جا کے سورۃ فاتحہ سے اور الحمدللہ سے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس سے یہ پوری آیتیں آگے تک کی جڑی ہوئی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے اور کس کو نہیں دیتی۔ بیسیکلی یہ قرآن پاک کا پریفیس ہے، مقدمہ ہے، اور شروع کی ساری آیات بظاہر دیکھنے میں الگ الگ لگتی ہیں، لیکن ساری اس بات سے جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، راستہ کس کو ملتا ہے۔ ابھی آپ آخر میں سن رہے تھے نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یعنی پھر ٹوٹلی ان کو ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا، لیکن ابھی کچھ چانس ہے کہ اگر یہ اپنی منافقت چھوڑ دیں تو یہ بھی سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جواب ہے سورۃ فاتحہ کی اس دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کس کس کو سیدھا راستہ ملے گا۔ ہدی للمتقین بتایا، پھر اس کے بعد کفار کا بتایا کہ ان کے تو دل سخت ہو چکے ہیں، ان پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کو کیسے ملے گا۔ پھر منافقین کا بتایا، منافقین کی دو قسمیں بتائیں، ایک قسم ایسی ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی، اور ایک قسم ایسی ہے کہ جن کے پاس چانس ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ چانس ختم کر دیتا، لیکن ابھی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو عملی منافقت کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی ان چیزوں کو ختم کر کے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ جیسے ہر ٹیسٹ کے لیے ایک سلیبس ہوتا ہے، تو ہماری زندگی کے اس ٹیسٹ کے لیے یہی ہمارا سلیبس ہے۔ اس کے مطابق قیامت کے دن ہمارے اعمال کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، کون اس سے پورا اترتا ہے اور کون نہیں۔ آج ہم ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھیں گے، پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ پروفیسر پال ڈیراک 1902 میں پیدا ہوئے۔ اکتوبر 1984 میں انہوں نے 82 ایئرز کی عمر میں فلوریڈا میں وفات پائی۔ فلوریڈا کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ دنیا کے نقشے میں فلوریڈا کو کبھی دیکھا کہ کس طرح کی شکل ہے اس کی؟ امریکہ میں بھی ایک چونچ کی شکل میں وہ آتا ہے، ایک طرف کو نکل کے۔ وہ جدید دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد سب سے زیادہ ممتاز سائنسدان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو نوبل پرائز اور دوسرے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے۔ پال ڈیراک کے نام سے، ان کے نام کے ساتھ اینٹم میکینیکل تھیوری منسوب ہے۔ یہ سائنسی نظریہ ایٹم کے انتہائی چھوٹے ذرات سے بحث کرتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی، جو بعد میں مزید تحقیقات سے ثابت ہو گئی۔ چنانچہ گارڈین نومبر 4 1984 میں پال ڈیراک پر مضمون ایک لکھا گیا، اور اس پر جو سرخی یا ہیڈنگ تھی وہ کیا تھی؟ پروفٹ آف دا اینٹی یونیورس۔ پروفٹ کا لازمی مطلب پیغمبر نہیں ہوتا، لیکن جیسے پروفٹس کا ایک بہت ہی ان یوزول قسم کا کیریکٹر ہوتا ہے، اسی طرح اپنے فیلڈ میں یہ شخص بھی ایک بہت ہی نادر شخص تھا۔ پال ڈیراک نے ایٹم میں پہلا اینٹی پارٹیکل دریافت کیا، جس کو پازیٹرون کہتے ہیں۔ اس دریافت نے نیوکلیر فزکس میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ لوگ جب پال ڈیراک سے پوچھتے کہ آپ نے تحت ایٹم مادہ کی نوعیت کے بارے میں، یعنی اینٹی ایٹم کے بارے میں آپ نے یہ جو انقلاب پیدا کیا ہے، یا اتنی بڑی جو دریافت کی ہے، اتنی بڑی جو آپ نے فائنڈنگ ہے، تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ ہوا کیسے؟ تجسس ہوتا ہے نا، جب آپ کسی بھی بڑے انسان کے بارے میں سنتے ہیں یا اس کے کوئی بڑے کارنامے کے بارے میں، تو انسان کو ضرور اس بات کی ایک سوچ آتی ہے کہ اس نے یہ کام کیسے کر لیا، وہ راز جانا جائے۔ تو جب اس سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اسٹڈی روم میں، مطالعے کے کمرے میں اس طرح فرش پر لیٹ جاتے تھے کہ ان کا پاؤں اوپر رہتا تاکہ خون ان کے دماغ کی طرف دوڑے۔ یعنی اپنے دماغ کو زیادہ خون پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے؟ اس طرح لیٹتے کہ پاؤں اونچے کر لیتے، جس سے سارا خون سر کی طرف آ جاتا۔ اب یہ تو ایک لطیفہ لگتا ہے، جوک، مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو اپنا سارا خون سر کی طرف لے جائے، یعنی اپنے آپ کو فوکس کرے۔
جو ایم اس نے اپنی لائف میں متعین کیا ہے، جو اس نے سوچا ہے، جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ فوکس، اور پوری انرجیز اس کے لیے لگائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں تمنائیں اور آرزوئیں اور خواہشات اور امنگیں اور ایم تو بہت بڑے بڑے ہوں. ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ بڑا انسان بن جائے، وہ زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کر کے جائے. اور میرے خیال میں یہ خیال بچپن سے ہی آنے لگتا ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو یہ خیال آیا؟ کبھی نہیں آیا، سوچتے بھی نہیں ہیں. یہی تو ہماری مشکل ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ایسی باتیں نہیں سوچتے، کام کی باتیں نہیں سوچتے، عقل نہیں استعمال کرتے نا. آپ نے کبھی بچپن میں کلام اقبال پڑھا؟ اقبال کی پوئٹری پڑھی؟ اقبال کے بارے میں پڑھا؟ قائد اعظم کے بارے میں پڑھا؟ یہ تو ہمارے ہر سلیبس کا حصہ ہوتا ہے. کبھی ان کو پڑھ کے آپ کے دل میں یہ نہیں خیال آیا کہ ہم بھی کوئی اقبال یا قائد اعظم جیسا کوئی کام کریں؟ نہیں آیا نا. یہ تو مشکل ہے. خیال تو آنا چاہیے، کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خیال آنے میں کیا کوئی قیمت ہے خیال لانے کی؟ لیکن ہم بخل کرتے ہیں نا، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ سوچتے ہی نہیں تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. ایک اور لطیفہ اسی طرح کا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جیسا بنوں گا. اس نے کہا پھر تم کچھ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جس بچے کی سوچ صرف اپنے باپ کے کام تک ہے وہ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتا. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے عام طور پر، ہر باپ کیا سوچتا ہے کہ اپنے بچے کو کیا بنا دے جو وہ خود ہے. اگر وہ کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اس لیے پڑھانا چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے بزنس کو بس کسی طرح سنبھالے، جو میں نے اتنی محنت سے سب کچھ کمایا یہ ضائع نہ ہو جائے. خود ڈاکٹر ہے تو بچوں کو بھی ہر صورت ڈاکٹر بنانا چاہے گا، اور پھر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہے گا کہ اس فیملی کے سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں. میری ایک دوست ہے بہت اچھی، تو ان کی فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے کمپیٹ کر رہے تھے کہ یعنی ایز اے فیملی کہ سب سے زیادہ ڈاکٹرز دنیا میں ان کی فیملی میں ہوں. بہرحال پھر سب لوگ کیسے ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں؟ ہر شخص مختلف ہو سکتا ہے. لیکن بہت لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا، میں ڈاکٹر ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے فلاں 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 سب ہم. اچھا یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹرز ہی کوئی ایسی تمنا ہے. مثلا حافظ، کئی لوگ اگر خود حافظ ہو گئے ہیں تو اب ان کا کیا دل چاہتا ہے کہ ان کے سارے بچے حافظ ہوں. اگر کوئی بچہ حافظ نہیں بن سکا تو وہ تو بہت ہی نالائق ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حافظ بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھی ہو، کیونکہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے سامنے یا ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم ماں باپ کی یا بڑوں کی نکالی شروع کرتے ہیں اور پھر اسی چکر میں گھوم کر وہیں تک جا ٹھہرتے ہیں. کل ایک بچی کہنے لگی کہ میری بھانجی کو ٹیچنگ کی جاب مل گئی ہے تو والدہ یہ چاہتی ہیں کہ ہر صورت میری بیٹی بھی ٹیچنگ کرے، وہ ٹیچنگ کرے اور ساتھ بی ایڈ کر لے، اور بس اس سے آگے وہ نہیں سوچتے کہ اس سے آگے بھی دنیا میں کرنے کا کوئی کام ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹیچر بننا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف کسی کی نقالی میں ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. اچھی مثالوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن نقالی جو ہے وہ انسان کو، جیسے کل بھی ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو رواجی ذہن ہوتا ہے یا صرف وہی آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جانا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. ہمیں اس سے آگے سوچنا چاہیے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے صحابہ کرام کے بارے میں بھی، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں. تو جب بھی ان کی کوئی اچھی چیز پڑھیں تو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی کوئی کام لے لے اور ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق دے. اقبال نے شاہین کا کانسیپٹ کس لیے دیا تھا؟ وہ شاہین کو اتنا اپریشیٹ کیوں کرتا ہے؟ کیا کوالٹی ہے شاہین کی؟ جی، اس کی پرواز بلند ہے. اور کیا ہے؟ دور اندیش ہے، ویژن براڈ ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے، مردار نہیں کھاتا. شابش. اور جی ہاں، کسی دوسرے کے کیے ہوئے شکار کو نہیں کھاتا. اس دفعہ ابھی ریسنٹلی جب میں کینیا گئی ہوں تو وہاں پر ایک بہت مشہور ورلڈ فیم کا ایک پارک ہے، مسائے مارا کا نیشنل پارک ہے کینیا کا. تو سفاری پارک ہے بیسیکلی. تو اس میں یہ کہ 90 کلومیٹر پہ میرا خیال ہے وہ پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا پارک ہے اور بالکل نیچرل لائف ہے، وائلڈ لائف ہے وہاں پر.
تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں شکار کرتے ہوئے جانوروں کو یا گھومتے پھرتے ہوئے، یعنی اپنی ایک نیچرل انوائرنمنٹ میں رہتے ہیں. پرندے بھی ہیں، باقی پورا سائیکل ہے. تو وہاں پر ہم نے شیر کی ہنٹنگ دیکھی، اور جس طرح شیر جو ہے وہ سب سے پہلے شکار کرتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شیرنی شکار کرتی ہے نا، لائنس جو ہے وہ کرتی ہے شکار. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ لائنس شکار کر کے خود نہیں کھاتی، اس کو چھوڑ دیتی ہے، پھر سب سے پہلے شیر آتا ہے، وہ کھاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے شیر کہاں سے کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ یہاں سے، یعنی لیور اور لنگز اور وہ جو بہت نرم حصے ہوتے ہیں، یعنی یہ آگے کا حصہ وہ پورا کھا کے چلا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اگر جانور ذبح کیے جائے سب سے پہلے کلیجی وغیرہ پکاتے ہیں یا اس طرح کے، تو بالکل وہ اپنی پسند کا گوشت کھا کے پھر چھوڑ دیتا ہے اس کو. اس کے بعد لائنس آتی ہے، اس کے ساتھ کبز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کھاتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر گدھ وغیرہ آتے ہیں، وہ کچھ حصہ کھاتے ہیں. جیکالز اور چیزیں آتی ہیں، وہ کھاتی ہیں. حتیٰ کہ وہ پورے کا پورا جانور جو ہوتا ہے اس کا ایک بال تک نہیں بچتا. پوری، یعنی اتنا بڑا پارک تھا لیکن کہیں آپ کو کوئی ہڈی، کوئی بال، کوئی گندگی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اتنے جانور ڈفرینٹ پیدا کیے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک، یعنی کچھ صرف گوشت کھاتے ہیں، کچھ ہڈیاں کھاتے ہیں، کچھ صرف گندگی اس کی کھاتے ہیں، جیسے ولچرز ہوتے ہیں، گدھ وغیرہ، یہ صرف اس کی جو سٹمک کی گندگی ہے، اس کے چھچڑے وغیرہ وہ سب کھا لیتے ہیں. لیکن شکار شیرنی کرتی ہے، اور اس کے بعد سائڈ بائی سائڈ سب کا حصہ ہوتا ہے. اب یہ جو جانور ہے شاہین، یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے. تو اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم نے کلام اقبال بھی پڑھا، اقبال کو بھی پڑھا، لیکن کبھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ ہم وہ شاہین بنے بھی تو، اڑیں بھی تو. اور اگر فزیکلی نہیں اڑ سکتے تو اپنی ذہن کی سوچ کے ساتھ تو اڑیں. کبھی سوچ تو بلند ہو، نگاہ بلند ہو. اقبال نے ایک شعر کہا ہوا نا، نگاہ بلند پہ آتا ہے کسی کو؟ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. ہاں، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ذرا شعر لکھیے اور اس کا مطلب بتائیے. نگاہ بلند، دور تک دیکھنا، بلندیوں پہ دیکھنا، پستیوں کی طرف نہیں دیکھنا. یعنی خواہشات اور ارادے نہیں، بلکہ کیا ہو، عزائم بلند ہو. کچھ لوگ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں تو اسفل سافلین میں جا پڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی بلند ارادے رکھے ہوں تو وہ کہیں اور پہنچتے ہیں. نگاہ بلند سخن دل نواز، کیا مطلب؟ ایسی بات کریں کہ جو دوسروں کے دل میں گھر کر جائے، دوسروں کا دل جیت لے، دوسروں کا دل خوش کر دے. دل نواز کیسے؟ جیسے مہمان نواز، یعنی مہمان کو خوش کرنے والا. نوازش ہوتا ہے نا، عطا کرنا کسی کو. اور تیسری کیا چیز ہے؟ جاں پرسوز، یعنی اندر ایک سوز ہو، اس کی روح میں ایک تڑپ ہو. وہ صرف اپنے لیے نہ جیتا ہو، دوسروں کے لیے جیتا ہو. نرم دل بھی. اور پرسوز کیا ہوتا ہے کہ سوز جلنے کو کہتے ہیں نا، سوز جلنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ اندر سے جلتا ہو. بہت سے لوگ جلتے ہیں اندر سے، لیکن کوئی حسد میں جلتا ہے اور کوئی کسی اور چیز میں جل رہا ہے، غم غصے میں جل رہا ہے. جلنے کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہ قسم میں جلتا ہے ہمدردی میں، دوسروں کے اچھے کاموں کے لیے. اس کے اندر ایک